السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. ہفتے کا پہلا دن ناظرین، اور موٹروے سانحے کو آج 6 روز گزر گئے ہیں. آج بھی اسمبلیوں میں اسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اسی بات پر بات ہو رہی ہے کہ حدود میری تھی یا تیری تھی، لیکن پھر بھی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو عدل میرے رسول نے قائم کیا تھا، ابو بکر صدیق نے اس عدل کو قائم رکھا. میں عمر جسے تم نے چنا ہے اب میں قائم رکھوں گا. اگر میں اس سے ادھر ادھر ہٹوں تو تم مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا. اور وہ عدل یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے کوئی عورت سونے سے بھرا تھال اپنے سر پر رکھ کر اکیلی چلے اور شام پہنچ جائے، اس پورے رستے میں اس عورت کی طرف دیکھنے کی کسی کو جرت نہ ہو. یہ عدل رسول اللہ کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں رات کے گپ اندھیرے میں ایک بوڑھی عورت اپنی اونٹنی پر سوار جا رہی تھی کہ اچانک کسی شخص نے اس کے اونٹنی کی رسی کو پکڑ لی. اس عورت نے بس ایک جملہ کہا، یا تو تم عمر ہو یا پھر عمر مر چکے ہیں. وہ شخص حضرت عمر کے نام کے جلال اور رعب سے ہی دوڑ گیا. صرف پاکستان ہی نہیں ناظرین، پوری دنیا اگر اس برائی سے بچنا چاہتی ہے تو واحد راستہ اسلامی سزائیں ہیں. زینب کے قاتل کو پھانسی ہوئی، مگر کیا زیادتی کے واقعات تھم گئے؟ اگر سرعام پھانسی بھی ہو جائے تو بھی شاید انہیں روکنا ممکن نہ ہو، لیکن اگر سرعام سنگسار کیا جائے تو یقین کیجئے، یقین جانیے، درندوں کی روحیں بھی کانپ جائیں گی. یقیناً اللہ کا قانون سب سے افضل ہے اور اپنے اندر ہزاروں حکمتیں رکھتا ہے. کاش کہ اس دور میں بھی کوئی اسلامی خلیفہ ہوتا. یقیناً آج یہ وقت پھر اپنے عمر کی تلاش میں ہے.